اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. عن ابی امامۃ قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون ان البذاذة من الایمان ان البذاذة من الایمان. رواہ ابو داود. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کیا تم نہیں سنتے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جہاں ایک طرف دین کی تعلیم دی جاتی، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، حکمت کی تعلیم ہوتی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی اشعار بھی پڑھے جاتے، دور جاہلیت کے واقعات بھی سنائے جاتے، اور اس کے علاوہ دنیا کے ملوک اور بادشاہوں کے واقعات اور حالات کا بھی ذکر ہوتا. انہی مجالس میں سے ایک مجلس میں صحابہ کرام نے ایک روز آپ کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، یعنی دنیا کی رونقوں کا اور دنیا کی زینت اور سجاوٹ وغیرہ کا. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا کر یہ بات فرمائی کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے اس بات کو بھی دہرایا. آپ کے طریقہ تعلیم میں یہ بات بھی بہت تھی کہ آپ اہم بات کو ایک سے زائد مرتبہ یعنی 2 بار یا بعض اوقات 3 بار بھی دہرایا کرتے تھے. یہاں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ سادگی ہے کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے. گویا سادگی کو ایمان سے جوڑ دیا گیا. سادگی جسے انگریزی میں سمپلسٹی کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں تو سادگی کا معنی یا سمپلسٹی کا معنی ہے ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو. گویا سادہ زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں آسانی ہو، جس میں انسان مشقت میں نہ پڑے. یہ سادگی انسان کے لباس میں بھی، انسان کے رہن سہن میں بھی، انسان کی غذا میں بھی، اور اسی طرح انسان کی گفتگو میں بھی. گویا انسانی زندگی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں سادگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سادگی کا تعلق ایمان سے کیسے ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایمان انسان کے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے جو اس کی زبان یعنی اس کی گفتگو اور اس کے عمل سے جھلکتی ہے، اور پھر اس کا تعلق زندگی کے تمام تر معاملات سے ہو جاتا ہے. یعنی ایمان ایسی چیز نہیں جو محض ایک آپ اس کو خیال سمجھیں یا محض اس کو ایک قول سمجھیں، عمل اس کی تصدیق کرتا ہے. تو پھر عمل سے تعلق اس کا جب بنے گا تو یقیناً اس کا اثر انسان کی ساری زندگی پر نمایاں ہوگا. مثلاً جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ سادگی لباس میں، سادگی غذا میں، سادگی گفتگو میں اور زندگی کے تمام معاملات میں، تو یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یعنی سادگی. تو آپ دیکھیے کہ گفتگو ہی کو لیجئے، اگر آپ آسان الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں، سادہ طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ ہر شخص کی سمجھ میں آنے والی بات ہوگی. اور اگر آپ
ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے شخص کو سمجھنے میں دقت ہو، یا یہ کہ وہ بات چند مخصوص افراد ہی سمجھ پائیں، تو اس سے انسان دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور بسا اوقات دوسروں کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے انسان۔ اسی طرح انسان کی غذا میں سادگی، مثلاً اگر آپ مرغن کھانے کھائیں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر آپ کی صحت پر ہوگا، جسمانی کیفیت پر ہوگا، سوچ پر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ کی عبادات متاثر ہوں گی۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے لباس میں سادگی نہیں تو بھی آپ کی عبادات اور زندگی کے کام متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس طریقے زندگی کی ہمیں تعلیم دی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز انسان کا بامقصد زندگی گزارنا ہے۔ ایک بامقصد انسان کی زندگی میں تکلفات اور تعیشات نہیں ہوتے، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی ساری سٹرگل اس کے مقصد کے گرد گھومتی ہے، اور مقصد کو پانے کے لیے زندگی کا سادہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں خواہ آپ کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو، یا خدمت خلق ہو، یا کسی بھی طرح انسانیت کے لیے فائدہ مند ہونا ہو، تو ان تمام مقاصد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے مقاصد سے ہم آہنگ ہو، اور آپ کی کوشش بھی اسی جانب ہو، اور کوششوں کو ایک نقطے کے گرد مرکوز کرنے کے لیے یا فوکس کرنے کے لیے یا اسی چیز پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا طرز زندگی اس قسم کا ہو کہ جس میں اس کے مقصد تک پہنچنے میں پھر رکاوٹ نہ ہو۔ مثلاً اگر آپ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس کو پہن کر آپ کے لیے چلنا دوبر ہو، آپ کے لیے اٹھنا بیٹھنا دوبر ہو، آپ صحیح طور پر آرام نہ کر سکیں، تو یقینی طور پر آپ کے عمل کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ اسی طرح گھر کی ڈیکوریشن میں، جس جگہ پر آپ کام کاج کرتے ہیں، آپ کی ورک پلیس پر، اگر آپ کا رہن سہن سادہ نہیں اور آپ نے غیر ضروری قسم کی اشیاء اکٹھی کر رکھی ہیں، تو ایسے میں آپ کی سوچ اپنے کام پر کم اور غیر ضروری اشیاء کی طرف زیادہ ہوگی، اور یہ چیز بالآخر آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ کے عادات کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی غذائی عادات نہایت سادہ تھیں۔ مثلاً آپ وہ غذائیں پسند کرتے تھے جو قدرتی تھیں، نیچرل تھیں، مثلاً شہد کا استعمال، اسی طرح کھجور کا استعمال، دودھ کا استعمال۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا ہی سادہ نہ تھی، بلکہ کھانے کا انداز بھی بہت سادہ تھا، یعنی اس میں بیٹھنے کی پوزیشن، اس میں کھانے کا انداز کہ کس طرح آپ ہاتھ سے کھاتے تھے اور کتنی غذا ایک وقت میں لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ جس قدر انرجیٹک تھے اور کتنی دیر تک رات عبادت میں بھی کھڑے رہتے تھے، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ ترقی یافتہ دنیا میں بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ انسان جتنا بھی نیچر سے قریب ہوگا، انسان کی غذائی عادات جتنی سادہ ہوں گی، اس کی صحت اتنی ہی عمدہ ہوگی اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت اتنی ہی بہترین ہوگی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ غذا کو تیار کرنے کے جو مراحل ہیں، اس میں جو وقت کا ضیاع ہے، اس سے بھی انسان بچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے سونے کا جو طریقہ تھا، اس میں جو آپ کا بستر تھا وہ کتنا سادہ تھا۔ آپ بہت نرم بستر استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ کا لباس، آپ کے لباس میں کبھی بھی کسی قسم کا داغ دھبا نہیں دیکھا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سادگی کا معنی میلے کچیلے کپڑے پہننا ہے یا پھٹے پرانے کپڑے پہننا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ ضرور تھا، لیکن وہ میلا کچیلا نہیں تھا،
किसी किस्म का कोई दाग धब्बा उस पर नहीं देखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिबास में किसी किस्म का कोई किब्र और गुरूर न था, कोई शाहाना ठाट बाट न थी। आप अपने बारे में खुद फरमाते हैं, इन्नमा अना अब्दुन अलबिसु कमा यल्बसुल अब्द, मैं तो एक बंदा हूं और उसी तरह का लिबास पहनता हूं जैसा एक बंदे को लिबास पहनना चाहिए, यानी जिसमें किसी किस्म का गुरूर और तकब्बुर न हो। जैसा कि कुरान पाक में भी फरमाया गया, वो लिबास तक़वा ज़ालिका खैर, और तकवा का लिबास ये ज्यादा बेहतर है। इसी तरह लिबास के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मन लबिसा थौब शुहरतिन अल्बसहुल्लाहु तआला थौब मज़ल्लतिन, कि जो शख्स किसी लिबास को शोहरत हासिल करने की गरज से पहनेगा, अल्लाह ताला उसे जिल्लत का लिबास पहनाएगा। यानी ऐसा लिबास भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं कि जिसे पहनकर इंसान खुद को नुमाया करे। फिर इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर के तौर पर अपना कपड़ा लटकाएगा, यानी अपना तहबंद, और घसीट कर चलेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज उसकी तरफ रहमत की नजर से देखेगा भी नहीं। यानी वो शख्स अल्लाह की रहमत से दूर है जिसके लिबास में गुरूर और तकब्बुर का अंसर है, और इसी वजह से वो लिबास को लटकाता और घसीटता है। तो गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सादा जिंदगी गुजारी और अहले ईमान को सादा जिंदगी की तरफ मुतवज्जह फरमाया, क्योंकि जिस कदर इंसान की जिंदगी सादा होती है उतनी ही उसकी सोच बुलंद होती है, यानी सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग। क्योंकि इंसान जब अपने जिंदगी को तकल्लुफात से बचाकर अपनी तवज्जो को खास मकासद के ऊपर मरकूज करता है, तो उससे इंसान की कारकर्दगी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती है। इसके बरक्स अगर इंसान अपनी ज़रूरियात पर ज़्यादा ज़रूरत वक्त सर्फ करता है तो यकीनन उसके मकासद मुतासिर होते हैं। इस सिलसिले में अगर आप कोई सवाल करना चाहें या आप कुछ कमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी, मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे माशरे में आम तौर पर तसव्वुर पाया जाता है कि ज़रूरियात ज़िंदगी का इस्तेमाल जो है उससे भी परहेज़ किया जाए, तो क्या बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का होना अयाशी में आ जाता है? नहीं, आप देखिए कि एक चीज़ है नेसेसिटी, एक है कंफर्ट और एक है लग्जरी। जहाँ तक नेसेसिटी का ताल्लुक है, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, तो उनको पूरा करने से कहीं भी मना नहीं किया गया। कहीं ये नहीं कहा गया कि खाना मत खाओ और भूखे रहा करो और फाके काटो। हमारे दीन में ये नहीं सिखाया गया कि तुम सो नहीं और जागते ही रहो और अपनी ज़रूरत पूरी नहीं करो, या शादी नहीं करो, या लोगों से मेल जोल नहीं रखो, या बातचीत नहीं करो। इस चीज़ से रोका नहीं गया। जो भी इंसान की बुनियादी जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने से और आसान तरीके और जायज़ तरीके से पूरा करने से कहीं भी मना नहीं किया गया। नेसेसिटी के साथ साथ अगर उसमें कंफर्ट का पहलू भी हो तो एक हद तक वो भी जायज़ है। हाँ, वो कंफर्ट अगर लग्जरी में बदलने लगे और इंसान अपने मकसद ज़िंदगी को भूल जाए और अहम कामों को या जिम्मेदारियों को फरामोश करके इंसान गैर ज़रूरी चीज़ों पर अपना माल और वक्त इस्तेमाल करने लगे या ज़ाया करने लगे, तो ये चीज़ नापसंदीदा है। जहाँ तक ज़रूरियात ज़िंदगी का ताल्लुक है और फिर उन ज़रूरियात ज़िंदगी को आसान तरीके से पूरा करने का ताल्लुक है, तो उससे मना नहीं किया गया। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बात से अंदाज़ा ये होता है कि सादगी में आसानी बहुत है। और दूसरी चीज़ जो मुझे एक बहुत अमेजिंग लग रही थी वो ये कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज ज़िंदगी इंतहाई सादा था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उन्होंने काम जितना बड़ा किया उसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि सादगी जो है वो उसका ताल्लुक़ तर्ज रिहाइश से भी है, तो अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अब जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो कम से कम चीज़ों का आ रहा है, कि कम फर्नीचर, इसी तरह पर्दों की डेकोरेशन में, कि पहले जैसे कि बहुत भारी पर्दे और बहुत पेलमेट्स के साथ, अब वो कहते हैं कि खिड़कियों पे कम से कम पर्दे, जितनी कम चीज़ आप रख सकें उतना ही वो खूबसूरत लगते हैं।
تو یہ ایک مجھے بات بہت اچھی لگی. لیکن ایک پہلو پر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. وہ یہ کہ جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ سادگی کا تعلق لباس سے ہے, طرز زندگی سے ہے, غذا سے ہے, تو کیا سادگی کا تعلق معاملات سے بھی ہے؟ جی ہاں, سادگی کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے. یعنی سادگی صرف گفتگو میں نہیں, صرف کھانے پینے میں نہیں, یا رہائش اور لباس میں نہیں, بلکہ انسانی تعلقات اور انسانی معاملات میں بھی ہے. مثلا اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور اس میں تصنع ہے, بناوٹ ہے, تو وہ معاملہ کبھی بھی خوبصورت نہیں ہو سکتا. ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دوسرے سے وہی کہیں جو آپ کے دل میں ہے, آپ دوسرے کو وہی بتائیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, ورنہ قول اور فعل کے تضاد کے نتیجے میں انسانی تعلقات متاثر ہوتے ہیں. تو سادگی آپ یوں سمجھیے کہ گویا ایک رویہ ہے یا زندگی کے ایک ایسا طرز عمل ہے کہ جو ہر پہلو کو محیط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ معاملہ کرتے وقت یا ویسے ہی لوگوں سے بات کرتے وقت اگر انسان بہت تکلف سے کام لیتا ہے تو اس کو کتنا ناپسندیدہ قرار دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے ہلاک المتنطعون, وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو باتوں میں بہت بناوٹ اور تکلف کرتے ہیں. یعنی اس چیز کو اخلاقی اعتبار سے بھی بہت ناپسندیدہ گردانا گیا ہے. آپ کی اسی بات کے حوالے سے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ کرنے والوں کو انتہائی سخت ناپسند فرمایا, تو اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھیں کہ جو لوگ بہت زیادہ آرٹیفیشیلٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا بہت بناوٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں, تو آپ کے ساتھ ان کی ریپو بن نہیں پاتی ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شاید یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ دوسرے کی جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ سینس کر لیتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اصلیت پر مبنی ہے یا کتنی بناوٹ پر مبنی ہے. جی. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ انسان بہت سی باتیں کہتا نہیں بھی دوسرے کو, لیکن سمجھ جاتا ہے کہ دوسرا کس ٹون میں بات کر رہا ہے یا کس طریقے پہ بات کر رہا ہے. اور جب ایک بات میں تکلف زیادہ ہوتا ہے یا بناوٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے تعلقات میں محبت اور خلوص باقی نہیں رہتا. جی, آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی, یہ تکلف اور بناوٹ کی جو آپ نے ابھی بات کی, تو یہ تکلف اور بناوٹ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے, اس کو اگر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیجیے. تکلف اور بناوٹ کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ تکلف کرنے والا اصل میں وہ ہوتا نہیں جو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے, اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر. یعنی سادگی میں آسانی ہے لیکن تکلف میں تکلیف ہے کہ انسان اپنی اصل سے یا حقیقت سے ہٹ کر ایک غیر حقیقی طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بدترین انسان بتایا جو دو چہروں والا ہے, کہیں پر کچھ ہے کہیں پر کچھ ہے. مثلاً آپ کسی کو ملتے ہیں اور آپ اس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کریں, حالانکہ آپ کے دل میں کچھ بھی محبت نہیں, تو ایسے میں بلا وجہ بناوٹ سے بہت ظاہر کرنا ایک جھوٹ بھی ہے اور اس کا فائدہ نہیں, کیونکہ آپ اس چیز کو زیادہ دیر قائم نہیں رکھ سکیں گے. آپ نے ایک موقع پر تو اس طرح کا رویہ ظاہر کیا گویا آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں, اور چونکہ آپ کے دل میں نہیں تو بہت جلد وہ حقیقت کھل جائے گی, اور کسی اور موقع پر آپ کا رویہ انتہائی خراب بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس رویے میں ایک اعتدال ہو, جس میں تکلف نہ ہو, اور جو رویہ انسان کے حقیقی دلی جذبات کی عکاسی کر رہا ہو, وہ انسان کے لیے آسانی کا باعث ہوتا ہے اور تعلقات میں زیادہ بہتری لانے کا سبب ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.